شروع ہو گئے۔ امیہ ابن خلف مکہ میں دوپہر کے وقت تپتے ہوئے ریتی زمین پر لٹا کر اوپر سے پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیا کرتا تھا تاکہ حرکت نہ کر سکے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے، اگلے دن کو قدم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائے یا یوں بھی تڑپ کر مر جائے۔ پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا۔ طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیف پہنچائی جاتی تھی۔ اس کی خاطر، اسی دین کی خاطر، جس دین کو آج ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ میرے بھائی اور عزیز ساتھیوں، یہ دین بہت قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ کرام، خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کی خاطر بہت ستایا گیا ہے۔ طائف کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ جب آپ طائف گئے تو آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، آپ کی جوتیاں خون میں لہو لہان ہو گئی۔ تو میرے بھائی اور عزیز ساتھیوں، ہمیں دین کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں دین کی محنت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین کو محنت کے ساتھ رکھا ہے اور روزی کو مقدر کے ساتھ رکھا ہے۔ آج ہم روزی کے لیے تو محنت کرتے ہیں لیکن دین کے لیے محنت نہیں کرتے، حالانکہ روزی مقدر ہو چکی ہے۔ جتنی روزی مقدر ہو چکی ہے اس سے زیادہ ملنے والی نہیں ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں۔ ایک شخص تھا جو اپنے والدین کا بہت فرما بردار تھا، تو جب وہ والدین کی خدمت کیا کرتا تھا، بیچارہ غریب تھا، تو اس کے والدین دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے برکت والی روزی عطا فرمائے۔ وہ اس کو یہی دعا دیتے رہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے برکت والی روزی عطا فرمائے۔ والدین کا انتقال ہو گیا، چند دن کے بعد اسے خواب آیا۔ خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ 10 اشرفیہ ہیں کہ جاؤ اور انہیں نکال لو۔ اب چونکہ اس نے شروع سے یہی بات سنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت والی روزی عطا فرمائے، اس شخص نے کہا کہ اس میں برکت ہے؟ کہ ہاں، کیا برکت نہیں ہے؟ تو اس نے کہا پھر نہیں چاہیے مجھے۔ تو اس نے اپنی اہلیہ سے بتلایا کہ مجھے خواب آیا اور خواب میں مجھے دکھایا کہ فلاں جگہ 10 اشرفیہ ہیں، تو میں نے معلوم کیا کہ اس میں برکت ہے، بتایا کہ نہیں۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا چلو نہیں لیتے کوئی بات نہیں، کم سے کم دیکھ تو آؤ۔ تو اس نے کہا جب مجھے لینی نہیں ہے تو میں دیکھوں کیوں۔ کچھ دن کے بعد وہ خواب آیا کہ فلاں جگہ ایک اشرفی ہے، جاؤ اسے نکال دو۔ تو اس نے پھر وہی سوال کیا کیا اس میں برکت ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ جی ہاں اس میں برکت ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن وہ گیا، اس نے وہاں سے وہ اشرفی نکالی اور جب گھر واپس آ رہا تھا تو اس نے اس میں ایک اشرفی سے ایک مچھلی خریدی۔ مچھلی خرید کر گھر پر لایا، جب اہلیہ نے مچھلی کو کاٹا تو دیکھا اس کے اندر ایک ہیرا نکلا، اور وہ ہیرا اتنا قیمتی تھا کہ اس نے اس ہیرے کو بیچ کر اتنی دولت کمائی کہ وہ زندگی بھر بیٹھ کر آرام سے کھائے۔ تو میرے بھائی اور عزیز ساتھیوں، کہ رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر رہنے والے تمام جانداروں کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے روزی کا۔ تو اس لیے دین کے لیے محنت کریں، روزی کے لیے محنت کریں، لیکن روزی کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ حلال طریقے سے کمائیں، حرام طریقے سے نہ کمائیں۔ میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت بلال حبشی نے طرح طرح کی اذیتیں سہی، صحابہ اکرام کو طرح طرح سے ستایا گیا، اور آج مسلمانوں کو بھی طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے۔ تو اندلس کا ایک واقعہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اندلس مسلمانوں کی ایک بہت بڑی طاقت رہی ہے۔ 750
500 سال وہاں مسلمانوں کی حکومت رہی اور آج وہاں کی حالت یہ ہے کہ ایک مسلمان نام لینے کو نظر نہیں آتا. وہاں مسلمانوں کے اوپر تباہی اس طرح آئی نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا بلکہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا, مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا, مسلمانوں کی عزت و آبرو کو پامال کیا گیا, زندہ مسلمانوں کو زمین کے اندر دفن کیا گیا, ہزاروں مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا, زندہ مسلمانوں کو آگ کے اندر جلایا گیا, ملک برما میں مسلمانوں پر ظلم ہوا, عزت و آبرو کو پامال کیا گیا, بے شمار عورتوں کو شہید کر دیا گیا, ہزاروں نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا, معصوم بچوں کو ان کی ماں کی گود سے جدا کر دیا گیا, بے شمار علماء اکرام کو سخت سے سخت سزا دی گئی. یہ اس وقت ہوا جبکہ ملک برما میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی. مسلمانوں کیوں آج ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے؟ آپ دور نہ جائیں, آپ اپنے ملک کو دیکھیے کہ آج ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا جا رہا ہے. کون سے ایسے مظالم ہیں جن کو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں, حالانکہ اسی ملک کے اندر ہماری حکومت رہی ہے اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. کہیں ہمارے قتل کی تدبیریں سوچی جاتی ہیں, کہیں ہمیں دیش سے نکالنے کے لیے منصوبے بنائے جاتے ہیں, کہیں ہمیں غیر ملکی کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے. کیوں مسلمانوں کیوں آج ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے؟ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے, سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے, سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے, گہوارہ قلب مومن میں جذبہ ایمان سوتا ہے. امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں آج پوری دنیا ہمارے لیے وحشت و بربریت کی آماج گاہ بنی ہوئی ہے. حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ ہمیں دنیا کی ہر چیز سونپی گئی تھی, ہمیں دنیا کی ہر چیز سونپی گئی تھی. ہم جس طرف قدم بڑھاتے تھے بڑھتے اور پھیلتے چلے جاتے تھے. باطل کی کوئی قوت و طاقت ہماری راہ میں حائل نہیں ہو سکتی تھی. علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے, مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری, مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری, ہمسا نہ تھا سیل رواں ہمارا. امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں اسلام نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے, مگر افسوس صد افسوس ہم نے اس کی قدر نہیں کی اور اپنے اصل مقام سے ہٹ گئے. مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ, اگر لاپرواہی اور بے توجہی کا عالم رہا تو یاد رکھیے ایک وقت ایسا آئے گا ہماری بعظمت اور سربلند تاریخ مغرور تاریخ میں منتقل ہو کر دنیا کی تمام تاریخوں کے سامنے سر نگو نظر آئے گی. ہمیں سمجھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری طرف تباہی اور بربادی کے ہاتھ بڑھ رہے ہیں, جوڑ جفا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, شکنجوں میں دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. آخر ان کی وجہ کیا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں خوب سمجھو, اگر اس کا جواب ہو سکتا ہے تو یہی ہو سکتا ہے کہ آج مسلمان نہ رہے, آج ہم مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں, قوانین اسلام سے منہ موڑ کر اسلام کے اصولوں کو توڑ کر پھر اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں. مسلمانوں کی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی شریعت سے روگردانی کر لی, ہم نے رسول پاک علیہ السلام کے دامن مقدس کو ترک کر دیا. نماز ہم نہیں پڑھتے, روزہ ہم نہیں رکھتے, قارون کی طرح مال اکٹھا کر کے ہم رکھتے ہیں, زکات ہم نہیں دیتے, سود ہم لیتے ہیں, رشوت ہم لیتے ہیں, جوئے بازی اور قمار بازی ہمارا شیوا ہے, اور شراب نوشی ہم کرتے ہیں, ناچ گانا بجانا ہمارا مشغلہ ہے. اتحاد و اتفاق ہم میں نہیں. ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کا طریقہ آزما لیا ہے. ہم غیروں کے طریقے پر چلنا فخر کی بات سمجھتے ہیں, ہم چہرے پر داڑھی رکھنا